अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो कल हम लोग वीडियो देख रहे थे ना हिदायत के ऊपर कि हमें कैसे पता चले हम हिदायत पर है कि नहीं, तो इतना इसका कोई इतना आसान सा सीधा साधा जवाब तो नहीं है, लेकिन ये कि थोड़े बहुत साइंस हैं जो इन्होंने शेयर किए थे। तो उसमें से पहला ये था कि हम अपने लिए हिदायत की दुआ मांग रहे हो, ये एक बहुत बड़ा साइन होता है, ठीक है ना। वरना अक्सर लोग तो समझ रहे होते हैं कि बस हम तो हिदायत पर हैं, हम ही हिदायत पर हैं, ठीक है। तो अपने लिए हिदायत की दुआ मांग रहे हैं डाउन टू अर्थ होके कि अल्लाह ताला हमें हिदायत पर रखे, ठीक है। बेशक हम कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, स्टिल हिदायत एक बहुत बड़ी चीज होती है कि टोटली तौर पे हमें हिदायत मिल जाए, तो वो तो मुसलसल मांगते रहना चाहिए, ठीक है ना। राइट ट्रैक पे हमें फील हम हैं, फिर भी मजीद अल्लाह ताला हिदायत और मजीद हिदायतें हमें उसमें कायम रहने की तौफीक नसीब फरमाए और सारी चीजें ना, तो वो तो दुआ खत्म ही नहीं होनी चाहिए हमारी आखिरी सांस तक। दूसरा ये कि जब गुनाह करते हैं तो फिर ये कि फिर पलटते हैं अल्लाह ताला की तरफ, ये नहीं कि बस कर रहे हैं तो किए चले जा रहे हैं, ना सॉरी कर रहे हैं, ना एहसास शर्मिंदगी हो रही है, कुछ भी नहीं। तो ये भी एक साइन होता है कि जब हो जाए तो अल्लाह ताला की तरफ पलटते हैं, सॉरी करते हैं। तीसरा ये कि अपनी गलतियों पर नजर रखते हैं, यानी कि हमसे जो भी गलतियां हो रही है ना, तो ये नहीं कि दूसरों की गलतियों पे नजर रखना, बस उन्हीं को टोकना और उन्हीं के बारे में उनको बुरा भला बोलना। अपनी गलतियों को भी ना देखते रहते हैं कि और मतलब इस बात को एडमिट करते हैं कि हमें ये बुराइयां हैं, हमें इसके ऊपर वर्क करना है। तो अगर ये चीज हमारे अंदर आ रही है ना, ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि हम हिदायत के रास्ते पर हैं। बस अल्लाह ताला उस पर हमें कायम रखे और बहुत आगे बढ़ाए, ठीक है। अब जो है उसी वीडियो का पार्ट 2 है, ये फर्स्ट 3 साइंस थे, अब बाकी के 3 साइंस इस वीडियो में, ठीक है। चौथी निशानी, फोर्थ साइन दैट यू आर ऑन हिदाया, और ये सबसे जबरदस्त निशानी है कि यू लव गुड, आप नेकी से मोहब्बत करते हैं और बुराई से नफरत करते हैं। लव फॉर द गुड डीड्स एंड हेटेड फॉर द सिन। हदीस में आपके सामने रखता हूं, कमाल की हदीस है। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिपोर्ट किया, अ मैन आस्क्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट इज ईमान, व्हाट इज फेथ, ईमान क्या है, फेथ क्या है। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा सर्रत का हसनतु का वसाअत का सय्यतु का फअंता मुमिन। इफ यू आर हैप्पी विद योर गुड डीड्स, अगर नेकी तुझे खुश करती है और गुनाह तुझे सैड करता है, गम ज़दा करता है, तो तू मोमिन है। क्या कमाल क्राइटेरिया। अगर नेकी तुझे खुश करती है, यानी कभी कभी आप चैरिटी करते हैं, किसी का दिल बहलाते हैं, माँ बाप के लिए कुछ करते हैं, हाथ बटा देते हैं, या नमाज पढ़ के आते हैं और वो चीज़ आपको खुश करती है, तो ये निशानी है ईमान की। और गुनाह से आपका दिल दुखता है, जैसे वो दुआ है ना कि गुनाह को मेरे लिए कराहत अंगेज बना दे, तो गुनाहों से कराहत शो करना, गुनाह करके सैड हो जाना, गमज़दा हो जाना, ये हिदायत की निशानी, ये मोमिन की निशानी कि आपके अंदर ईमान बाकी है। लेकिन अगर गुनाह रूटीन बन गया है, गुनाह गुनाह ही नहीं लग रहा है, और आप गुनाह करके मजीद अकड़ते हैं, बल्कि गुनाह करके दिखाते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं जाके कि ये देखो मैंने गुनाह किया है, इसका मतलब आपको गुनाह लग ही नहीं रहा। इसीलिए मैं अक्सर यूथ को एडवाइस करता हूँ कि भाई एक चीज़ है अकेले में बैठ के कुछ करना, एक है कि फेसबुक पे चढ़ा दिया, टाइमलाइन पे लगा दिया जी कि मैं ये गाना सुन रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो आप भी करें, तो वो आपके लिए नेगेटिव सदका जारिया आपने क्रिएट कर दिया। जो जो वो देखेगा गुनाह आपको, इसलिए बी वेरी केयरफुल। अक्सर हम वो पेजेस लाइक कर लेते हैं, वो चीज़ें शेयर करते हैं जिससे कोई और फितने में पड़ जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। इसलिए बुराई को बुराई समझें, गुनाह को रूटीन ना बनने दें। तो हिदायत वाला वो है जो नेकी करके खुश होता है और गमज़दा उससे, गुनाह उसे गमज़दा करता है। द मैन सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, व्हाट इज सिन, ए अल्लाह के नबी गुनाह क्या है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इज़ा हा का फी नफ्सिका शैउन फदाअहु। गुनाह ये है कि अगर तेरे दिल में कोई चीज खटके और तुझे खटकना महसूस हो रहा है, तो ये गुनाह है, यानी फॉलो योर कॉन्शियस। अक्सर होता है ना, आपको कुछ कर तो रहे होते हैं, दोस्तों ने प्लान तो बना लिया और रात को इकट्ठे होते हैं, ये करते हैं, लेकिन वो खटक तो रही होती है बात कि यार काम तो गलत है, और ये खटकना हिदायत की निशानी है। जिनको खटकता ही नहीं है तो फिर समझ लें कि वो फिर अल्लाह की नाराजगी है, खटक ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रही है, गुनाह है। लेकिन हर ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं। मैं आपको बताऊं, सूरह कलम में एक वाकया है कि वो चंद एरोगेंट लोग थे जिन्होंने अपनी वो बागात जो है बड़े बनाए हुए थे और बड़ा सजाया हुआ था उन्हें, और गरीबों को, मिस्कीनों को धक्का देते थे, कुछ नहीं खिलाते थे। सूरह कलम का वाकया। तो अल्लाह ताला ने उनके बागात को तबाह किया, लेकिन उनमें से एक जो था वो अक्लमंद था, उसका जिक्र अल्लाह ने स्पेशल किया है, अल्लाह ने उसे पॉइंट आउट किया सूरह कलम में। अल्लाह ने कहा उनमें से एक ऐसा था जो ये सब को समझाता था कि शायद हम गलत कर रहे हैं, हमें मसाकीन को दूर नहीं भगाना चाहिए। तो हर ग्रुप में ऐसा एक बंदा होता है जिसको ये चीज़ खटक रही होती है, तो आप अपने ग्रुप में वो बंदा बन जाए। बस यही चेन ऑफ गुडनेस है, आपसे चेन ऑफ गुडनेस फैलेगी। तो जो चीज़ आपके दिल में खटके वो गुनाह है, उसको छोड़ दें। दिल घबराने लगे, ठीक है आपने एक चीज़ कर तो लिया लेकिन दिल घबरा रहा है, एक कंपनी ज्वाइन तो कर लिया लेकिन दिल घबरा रहा है, डाउटफुल है, पता नहीं ये चीज़ हराम है, इंश्योरेंस का काम हराम है, हलाल है,
سود تو نہیں اس میں انوالو وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے جیسے آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے آپ کو یہ حدیث سمجھ آ جائے گی کھٹکنا کیا ہوتا ہے گناہ کے بارے میں. تو پانچویں ریزن کہ آپ ہدایت پر ہیں, اور انشاءاللہ چھٹی ریزن بتا کے بات کو ختم کرتے ہیں, ٹیکنگ بینیفٹ فرام اپرچونیٹیز سچ ایز ریلیجس گیدرنگز اینڈ نالج. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ریزن ہے, دلیل ہے ہدایت پر ہونے کی. اور اس کی دلیل کی جو ہے وہ ورڈز کیا ہے, انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. کس کے بارے میں کہا؟ اصحاب کہف, یعنی یو پیپل. انہم فتیۃ, فتیہ ہوتے ہیں یوتھ. اے نبی بے شک وہ نوجوان تھے, آمنو جو اپنے رب پر ایمان لائے, بربہم وزدناہم ہدی, اور وی انکریز دیم ان گائیڈنس, ہم نے انہیں ہدایت میں وزدناہم ہدی انکریز کیا. یعنی اللہ ہدایت میں انکریز کرتا ہے. کب کرتا ہے؟ جب آپ ایمان لے کر آتے ہیں. پہلا سٹیپ آپ کی طرف سے ہے, اپرچونٹی سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے. دیکھیں یہ لوگ اصحاب کہف کسی کی بات سن کے انسپائر ہوئے تھے نا, کسی کی بات سنی ہوگی, کسی محفل میں گئے ہوں گے, اپرچونٹی کا فائدہ اٹھایا. ہو سکتا ہے کوئی دائی, حضرت عیسیٰ کا دائی, وہ بازار میں دعویٰ کر رہا ہو اور یہ لوگ وہاں سے گزر رہے ہوں اور یہ رک گئے ہوں. انہوں نے کہا چلو سنتے ہیں کیا رہا ہے. اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا, بات سنی, بات اچھی لگ گئی اور بات پہ عمل کیا, تو اللہ نے انکریز کیا گائیڈنس میں. اس لیے گائیڈنس کی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں اگر آپ ہدایت میں انکریز ہونا چاہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے کنسسٹنسی لائیں. ہم نمازیں شروع کرتے ہیں, نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. بھائی اپنی کمپنی چینج کریں. جب آپ کے دوست ہی ہوئے ہیں جو بے نمازی ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, تو آپ کی بھی چھوٹنی ہے, سیدھی سی بات ہے. یا پھر آپ موسیٰ علیہ السلام جیسے اسٹرانگ ہو جائیں. ایسے لوگ کچھ ہوتے ہیں جو سب کو پھر نماز پڑھا کے چھوڑتے ہیں, یا تو پھر آپ ایسے بن جائیں. لیکن اگر آپ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں تو پھر آپ کو کمپنی چینج کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہدایت پہ قائم رہنا ہے, انکریز ہونا ہے, تو ہدایت کی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں جیسے اصحاب کہف نے فائدہ اٹھایا. اینڈ نمبر 6 از یو لیو سم تھنگ فار اللہ سے, کہ اگر آپ ہدایت پر ہیں تو آپ اللہ کے لیے گناہوں کو اور ساری چیزوں کو چھوڑنے پر ایک دم سے تیار ہو جاتے ہیں. آپ میں کوئی ریزسٹنس نہیں آتی. اس کی دلیل دیکھیں, ان ابی قتادہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, ابی قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, انک لن تدع شیئا للہ عز وجل الا بدلک اللہ بہ ما هو خیر لک منہ. There is no person who leaves something for the sake of Allah, but Allah replaces it with something better. یہ پرومس ہے, عام بات نہیں ہے, پرومس ہے. اور پرومس کس کا ہے؟ نبی کا. عام آدمی کا پرومس نہیں, میرا یا آپ کا پرومس نہیں ہے. نبی کا پرومس ہے کہ کوئی انسانوں میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کے لیے کوئی حرام کام چھوڑے گا اور اللہ اس چیز کو بہتر سے ریپلیس نہیں کرے گا, یا اسے کوئی نقصان ہو گیا اور وہ صبر کرے گا اللہ کے لیے اور اللہ اس کے صبر کے نتیجے میں بہتر چیز اسے عطا کرے گا. کتنے واقعات ہیں. حضرت عثمان غنی کی سٹوری, ہجرہ کی, ابیسینیا گئے. حضرت عثمان غنی پتہ آپ کو کتنی انہیریٹنس ملی تھی انہیں؟ ایک رف آئیڈیا چلیں آپ کا ایک کوئز لیتے ہیں. حضرت عثمان غنی کو کتنی وراثت ملی ہوگی اپنے والد سے؟ درہمز میں بتائیں, اندازہ کتنے درہمز ملے ہوں گے؟ کروڑ, لاکھ, کتنے؟ 30 لاکھ, 40 لاکھ, 50 لاکھ, 3 کروڑ درہم. یہ ان کی انہیریٹنس تھی. 30 ملین درہم ان کو انہیریٹنس ملی تھی حضرت عثمان غنی کو. اور جب وہ ابیسینیا گئے ہجرت کرنے, تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ بزنس رن کرنے گئے تھے؟ امیجن کریں ایک بندہ اپنی فیکٹریاں چھوڑ کر, تجارت چھوڑ کر ہجرت کر کے حبشہ چلا جاتا ہے, تو پیچھے سے بزنس چل رہا ہے کہ بند ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ حالات ہی ایسے بند ہو گیا. ابھی سیدھی سی بات ہے, نہ بزنس چل رہا ہے, تو ان کو تو فکر یہ ہونی چاہیے میرا بزنس بند ہو گیا, میرا بزنس نہیں چل رہا ہے, میں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا. لیکن انہوں نے اللہ کے لیے, رسول کے لیے ہجرت کی. اینڈ ہی از ون آف دی 2 پیپل ان دا ورلڈ. آپ کو پتا ہے دنیا میں صرف 2 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی ہے اللہ کی راہ میں, ایک حضرت لوط اور ایک حضرت عثمان غنی. باقیوں نے اکیلے کیے. تو یو وانٹ بلیو, مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا مال 10 ٹائمز اور بڑھا, ان کا بزنس 10 ٹائمز اور بڑھا. فکر نہیں کر کے گئے, کوئی بات نہیں, اللہ رسول کے لیے بزنس بھی چھوڑنا پڑے گا, کوئی بات نہیں. حالانکہ وہ حرام نہیں تھا, بس چھوڑنا پڑا ہجرت کے لیے. ہمارے لیے تو ایسی سچویشن آئے گی نہیں نا, پہلی بار ہم نے کون سا ہجرت کرنی. لیکن واقعہ سنانے کا مقصد یہ کہ انہوں نے اللہ رسول کے لیے ایک چیز کو چھوڑا اور اللہ نے اس سے بہتر دیا. ابیسینیا میں کنگ کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ بنے. نیت یہ نہیں تھی کہ کنگ کے ساتھ کانٹیکٹ بناؤں گا جا کے. ابیسینیا کی مارکیٹ میں کنگ کے ساتھ کانٹیکٹ بنے اور ان کا بزنس مزید فلرش کیا, مزید گرو کیا. پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا, پتہ آپ کو ام سلمہ کا نام سنا ہے کبھی؟ امہات المومنین میں سے ام سلمہ. ابو سلمہ جو تھے, غالباً ابو سلمہ تھے, ان کی وائف تھی, بہت زبردست صحابی تھے, مہاجرین میں سے ہیں یہ دونوں. ان دونوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی مدینہ کی طرف. They both used to love each other a lot. بہت زیادہ محبت تھی آپس میں. ان کا ایک ہی بیٹا تھا. جب قریش نے دیکھا یہ دونوں ہجرت کر رہے ہیں, تو ابو سلمہ کو کہا کہ تو نکل یہاں سے,
تیری ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ خاتون ہماری ہے، خاندان والے آگے یہ یہیں رہے گی۔ اب وہ خاتون ذات تھیں، مجبور تھیں، انہیں وہیں رہنا پڑا، اور ابو سلمہ پھر گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے جانا ہے، اور اللہ سے دعا کر کے گئے کہ اللہ ہمیں ری یونائٹ کریں۔ اور کتنے سال وہ لوگ علیحدہ رہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، لیکن ان میں محبت بہت زیادہ تھی۔ یہ ہیں ٹرو لو سٹوریز جو ہمارے یوتھ کو بتانی چاہیے ہمیں۔ اس کے بعد ان کے والد کے قبیلے کے لوگ آئے، کیونکہ ان میں جاہلیہ ابھی تک باقی تھی، قبائلی جاہلیت ہوتی ہے نا، وہ لڑنے آ گئے کہ یہ بیٹا ہمارا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے۔ عورت کے پاس بیٹا تھا، انہوں نے کہا یہ بیٹا ہمیں دو، ہمیں اس کا باپ نہیں چاہیے، وہ تو مسلمان ہو گیا چلا گیا، لیکن یہ بچہ ہمارا ہے، بچہ ہمیں دو۔ بچہ چھین کر لے گئے، کین یو امیجن، ماں سے بچہ چھین کر لے گئے۔ لیکن اس کے بعد بہرحال ایک بندہ تھا ان میں، ایک بڑا تھا ان کے خاندان میں، اس نے صلح کرائی، بچہ واپس کرایا۔ ام سلمہ بھی پھر ہجرت کر کے وہاں گئیں۔ غزوہ احد میں جو ان کے شوہر تھے ان کی وفات ہو جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا شیٹر ہوتی ہیں کہ میرے خاوند جن سے مجھے اتنی محبت تھی وہ فوت ہو گیا، اب مجھے کون سہارا دے گا، میں وڈو ہوں۔ تو پھر اس موقع پہ انہوں نے ایک دعا کی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کی دعا کے آگے کے الفاظ ہیں کہ اللہ مجھ پر مصیبت ہے، اس مصیبت پہ چلنے کی، اس مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق دے اور مجھے اس سے بہتر دے۔ اور دیکھیے رسول اللہ ان کے ہسبینڈ بنے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا آنر ہے کہ وہ سوچ رہی کہ کون سہارا دے گا، میں کیا کروں گی، بیوہ ہوں، اور اللہ کے نبی نے ان سے شادی کر لی۔ تو اس لیے اللہ کے پلانس کو کبھی بھی آپ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ پلان نہیں کیا ہوا ہے۔ جب بھی انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے، اللہ اس سے بہتر دیتا ہی دیتا ہے اسے۔ اس لیے اللہ کے لیے حرام کو چھوڑ دو، حرام سے باز آ جاؤ، لیکن اللہ سے دعا کرو، اگر اللہ نے یہی قسمت میں لکھا ہے ہو جائے گا، نہیں لکھا تو کوئی اور بہت بہتر لکھا ہے۔ تو اس لیے یہ آخری بات تھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے ڈسکس کیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 6 سائنز میں نے آپ کو بتایا ہدایت پر ہونے کے، ان کو ریوائز کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ یہ آپ پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ اگر نہیں اترتے تو ایفرٹ کریں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ہدایت کا سائن ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس پہ بات کریں، یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں اور استقامت کی دعا کریں۔ انشاءاللہ ناؤ وی اینڈ اپ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے بالکل نیو نیو تھنگ تھی میرے لیے جو سائنس ہے نا ہدایت کی، میں نے کہا یار یہ کیا ویڈیو ہے، تو میں نے پلے کیا، میں نے کہا چلو اس کو شیئر کرتے ہیں سب کے ساتھ۔ تو بس اس کو ذہن میں رکھنا ہے ہم نے، اور بس یہ نہیں سمجھنا ہے ہدایت پر ہے تو بس ختم ہو گئی بات، میں تو عربی پڑھ رہی ہوں، میں تو یہ میں تو وہ، اور اسے نیکسٹ لیول پہ جانے کی کوشش کرتے۔ کبھی بھی جتنا بھی ہم نیکی کر لیں اس کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھنا ہے کہ یار میں تو دوسروں سے بہت زیادہ نیکی کر رہی ہوں، میں تو بس بہت ہو گیا میرے لیے۔ ہمیں نہیں پتا ہمیں کتنی زیادہ نیکی کی ضرورت ہے، کتنے زیادہ ثواب کمانے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جتنا بھی کریں اس کو سمجھیں بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت زیادہ مجھے کرنا ہے۔ اور آس پاس کے لوگوں سے کمپیئر کیا نا تو پھر تو ظاہر ہے آس پاس زیادہ تر عوام وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکی بھی لگتی ہے، پھر تو ہم سیٹسفائڈ ہی رہیں گے کہ ہاں یہ بہت ہے، میں نے تلاوت کر لی، میں نے ترجمہ پڑھ لیا، تو یہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے نا، یہاں پہ آ کے اسٹاپ نہیں ہو جانا ہے ہم نے، صحیح ہے نا؟ چلیں، اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے؟ چلے ٹھیک ہے، اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔